اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعت کونسل کے زیر اہتمام خوبصورت پروگرام اصلاح امت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تبسم حسین ہارونی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو پروگرام ہے وہ ہماری تیسری ٹرانسمیشن ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ عالم دین موجود ہوتے ہیں جن سے ہم دین کے موتی حاصل کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاری حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، نعت خوان حضرات موجود ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ناظرین اکرام، اس کا موضوع ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج آپ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں قاری محمد صدام صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الشمس والقمر
ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں سوز و گداز میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام، جان نشین سید ابرار کی باتیں کریں، جان نشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں. ناظرین کرام، آج ذکر کس ہستی کا ہے؟ وہ ہستی جو فداکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غم گسار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وفادار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یار غار ہے، یار مزار ہے، محبوب حبیب خدا ہے، صاحب صدق و صفا ہے، خلیفہ اول ہیں، جان نشین محبوب رب العالمین ہیں، امیر المومنین حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی شان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عظیم عالم دین ہیں، مذہبی سکولر ہیں، دین اوڑھنا بچھونا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد اقبال مقصودی صاحب فاضل بھیرا شریف آج اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. طبیعت مبارک ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. حضور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے. اس پر ہم سینکڑوں پروگرام کریں تو وہ کم ہے. ہم اور ہمارے ناظرین اس پروگرام کے انتظار میں تھے کہ یہ کب آن ایئر ہوگا اور ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی پہلی ملاقات تھی وہ کیا کیفیات تھیں؟ آپ کی بچپن میں کیا کیفیات تھیں؟ جوانی میں کیا کیفیات تھیں؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں. ضرور ارشاد فرمائیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نسبت رسولی نعت کونسل کے آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے محبت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دین کی یہ محبتیں قائم اور دائم فرمائے اور کائنات کا خالق آپ کو ہر قدم پر کروڑوں اجر اور کروڑوں جزائیں عطا فرمائے. سب سے پہلے تو ہم سب ایک ہی ہیں، کیونکہ حضور پیر و مرشد جن کے وسیلے سے یہ نعت کونسل ہے، آپ کے پیر و مرشد، وہ ہمارے بھی پیر صاحب ہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ غوث زماں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت بابا جی پیر سید محمد مقصود علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آستانہ علیہ نقشبندیہ مقصودیہ کوٹ بلہ شریف، تحصیل تلگام، ضلع چکوال، آپ کے دستے حق پرست پہ ہمیں بیعت کا شرف حاصل ہوا. اور آپ کی نسبت جو ہے وہ حضرت
بابا جی قاسم العلوم والخیرات، حضور سیدی و سندی بابا جی خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ نسبت ہے، آپ کی طرف سے خلافت ہے۔ بابا جی حضور کی بیعت جو ہے وہ بغداد شریف میں ہے۔ حضرت صاحبزادہ شرف الدین قادری رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک کی لڑی میں سے، آپ کی اولاد میں سے، آپ سے بیعت ہے۔ 12 سال بابا جی نے وہاں بغداد شریف میں گزارے، اور حضور بابا جی پیر سید محمد مقصود علی شاہ صاحب بخاری، آپ کو حکم ہوا تو چونکہ آپ سیلانی بزرگ تھے، اکثر زندگی آپ نے سفر میں گزاری، اور کئی حج بھی عمرے آپ نے پیدل کیے۔ تو جب آپ کو اشارہ ہوا تو آپ یہاں پہاڑوں کی طرف فیض کا آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ کا فیض پہاڑوں میں ہے۔ جب آپ گورلا شریف آئے تو حضور تاجدار گورلا نے فرمایا کہ آپ کا فیض میرے پاس نہیں ہے، موڑا شریف کے پہاڑوں میں ہے۔ تو وہاں سے آپ کو نسبت ہے، اور وہاں سے بابا جی نے آپ کو فیض عطا فرمایا۔ ہمارے بابا جی پیر سید محمد مقصود علی شاہ صاحب حضور قاسم العلوم والخیرات کے پہلے خلیفہ ہیں، اور حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کھمکول شریف والے، کوہاٹ والے، آپ حضور قاسم العلوم والخیرات کے آخری خلیفہ ہیں۔ اور یہ آپ جو خوبصورت جو معاملات چل رہے ہیں، یہ خوبصورت گلشن سجا ہے، یہ سب ہمارے پیر و مرشد کا فیضان ہے، ہمارے دادا مرشد کا فیضان ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے ٹاپک پہ آؤں گا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم شریف عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کے القاب جو ہیں وہ صدیق اکبر اور عتیق، یہ دو آپ کے صدیق اور عتیق، یہ آپ کے القاب ہیں۔ عام الفیل کا جو واقعہ تھا اس کے 2.5 برس بعد تقریباً آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ کا جو بچپن تھا نا، وہ بچپن جو آپ کا تھا وہ نرالا ہی نرالا تھا، اور بچوں کی طرح نہیں تھا ادھر ادھر وقت برباد کرنا، بلکہ آپ بچپن سے ہی آپ کا دل جو تھا وہ یاد الہی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایک واحد ہستی ہے جس پر اللہ کریم کا ایک خاص فضل تھا اس وقت سے، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے شروع سے لے کر جوانی، لڑکپن، اور لڑکپن کے بعد پھر جوانی، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو اس وقت سے لے کے آخری دم تک صدیق کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو تھا وہ کملی والے مصطفیٰ کی اداؤں پہ فدا ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اگر بچپن دیکھیں تو آپ کی یہ فطرت تھی کہ آپ بچپن میں ادھر ادھر گھوما پھرا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ گوشہ نشین ہو کے، اکیلے ہو کے بیٹھا رہا کرتے تھے۔ اور آپ کے والد ابو قحافہ ایک دن آپ کو لے کر گئے بت کے سامنے کہ بیٹا یہ آپ کا رب ہے، تو حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا، تو بت نے آگے سے جواب کوئی نہیں دیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا کہ یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نہ مجھے کھانا کھلا سکتا ہے نہ مجھے پانی پلا سکتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر پاک یہ بات کہہ کے واپس آ گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، بندہ بچپن میں جب یہ بات کرے تو اس سے قرائن یہ بتاتے ہیں، معاملات یہ بتاتے ہیں کہ بچپن جب اتنا کمال والا ہے تو جوانی کتنی کمال والی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو حضور نے فرمایا خلیل جو ہے نا، جگری یار جو ہے وہ میرا فرمایا وہ صدیق اکبر ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، لیکن صدیق وہ ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے لے کے دوں گا۔
تو جہاں تک رہا تعلق کہ آپ کی بارگاہ میں جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو ویسے تو روایات مختلف ہیں، لیکن ایک وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کے در کے ہم نے بھی ٹکڑے کھائے ہیں، حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ آپ نے سیرت نظام نبی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب حضور سیدنا آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو حضرت ختیجہ تک خبر آئی، تو حضرت ختیجہ اور حکیم بن حزام یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، تو اس وقت کسی بندے نے آ کر بتایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس وقت چونکہ حضرت ختیجہ جو تھی وہ حضور کی عقد میں تھی، نکاح میں تھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی جب نکاح ہو چکا تھا، اماں جی کی عمر 40 سال تھی نکاح کے وقت۔ تو جب یہ خبر ملی نا تو حضرت صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب یار کی بات آئی نا، حضور کا ذکر آیا، تو حضرت صدیق اکبر بالکل آہستہ سے اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، سبحان اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، اللہ کے نبی آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا ہے تو مہربانی فرمائے ہاتھ باہر نکالیں، مجھے بھی بیعت فرمائے اور مجھے بھی اپنا کرنا پڑے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مختصر سی جو آپ نے سوال کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، یہ ایسا ذکر ہے، عشق کی باتیں انشاءاللہ ہم اور کریں گے۔ آپ فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال بھی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین جو سننے والے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جو بچے ہیں، جو آگے بڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ سب کا بدلہ دے دیا گیا اور ان کا بدلہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کس مقام پر، عشق کی کس منزل پہ تھے کہ حضور کا یہ فرمان ہم تک پہنچا؟ تو وہ انشاءاللہ آگے گفتگو جاری رکھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کے عشق کی کیا کیفیت تھی۔ میں بڑھتا ہوں ہمارے اگلے مہمان کی طرف۔ خوبصورت ثنا خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت خوبصورت نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں عاصم ہارونی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو آج کیا سنائیں گے حضور کی شان میں ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کی نسبت رسولی نعت کوثر کی تمام پوری ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور میں آج آپ کو اپنے پیر مرشد کا لکھا ہوا کلام حضور شہزادہ اقدس شہزادہ علی وقار الحاج ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر جمال الملک ولی عہد مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف، آپ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام آپ کو سنانے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چھو کے حضور کے قدموں سے کہنا میرا سلام صبا، اور ہلا کے زلف حضور دینا میرا سلام صبا، خالی جولیاں برتے ہیں وہ، خالی جولیاں برتے ہیں وہ، خالی جولیاں برتے ہیں وہ، لوگ
سلام صبا ساقی کوثر ہے میرے آقا ساقی کوثر ہے میرے آقا ساقی کوثر ہے میرے آقا بھر کے لانا جام صبا بھر کے لانا جام صبا کہنا میرا سلام صبا رحمت عالم کا ہی ہر دم رحمت عالم کا ہی ہر دم رحمت عالم کا ہی ہر دم لیتا ہے گوہر نام صبا لیتا ہے گوہر نام صبا کہنا میرا سلام صبا چھو کے حضور کے قدموں سے کہنا میرا سلام صبا یہ شعر دوبارہ پڑھے سبحان اللہ رحمت عالم کا ہی ہر دم رحمت عالم کا ہی ہر دم لیتا ہے گوہر نام صبا لیتا ہے گوہر نام صبا کہنا میرا سلام صبا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. اچھا حضور مال کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ کب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صادر ہو اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. غزوہ تبوک پہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رومیوں کے حوالے سے کہ ان کی زمین پہ جا کے ان کو شکست دیتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سامان لے وہ ہمارے ناظرین کو ذرا آپ بتائیے کہ وہ کیا ماجرا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے جس حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے ارشاد فرمایا تو اس میں حضرت صدیق اکبر پاک جو ہے وہ اپنا سارا سامان لے کر گھر کا حاضر ہو گئے. اس میں میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا. بزرگوں نے لکھا ہے اکابرین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دانش مند بندہ ہوتا ہے نا کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے کوئی بھی ذمہ دار بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے دو آپشن رکھتا ہے. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر ایسے کر لیں گے اگر یہ کام نہیں ہوگا اگر یہ بات نہیں مانیں گی تو یہ پھر کر لیں گے. مثلا آپ میری کوئی بات نہیں مان رہے تو اب میں دیکھتا ہوں اگر یہ بات نہیں مانی گی تو کوئی اور شرط رکھ دیتا ہوں. لیکن کائنات میں ہر عاشق کا اپنا ایک مقام ہے اپنا ایک درجہ ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں عاشقوں نے یہاں تک قربانیاں دی کہ وہ تو سب کچھ بھول گئے. تو حضرت صدیق اکبر پاک نے زندگی میں ان کا کوئی دوسرا جو سوچ تھی نا دوسری سوچ وہ نہیں تھی. ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ کر لیں گے. ایک ہی بات تھی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی کائنات ہے نا گھر میں جو کچھ ہے
مال ہے، جائیداد ہے، دین کی جتنی بھی شکیں ہیں، جو معاملات ہیں، سب کچھ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر فدا کر گیا۔ اور قبلہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کروں گا، بڑی خوبصورت بات۔ اتنا کمال درجے کا عشق تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کہ اپنے گھر کی جو دیواریں تھیں ان پر اس طرح ہاتھ پھیر رہے تھے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے جو حضور کی بارگاہ میں نہ پیش کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ اگر عشق کی کوئی مادی حیثیت ہوتی یا مادی حالت ہوتی تو اس کا نام صدیق اکبر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سویڈن کے پروفیسر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نان مسلم، کہتے ہیں میں نے تاریخ پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ورا الورا ہے نا، لیکن میں حضور کے غلاموں کی جب شان پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ حضور کی شان تو ورا الورا ہے، حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور ہجرت کے حوالے سے جو مسائل تھے اور جو اس حوالے سے آپ کا عشق رسول تھا اس پہ مختصر سی روشنی ڈالیے گا۔ جی الحمدللہ، جو ہجرت کے حوالے سے حکم ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کو ارشاد فرمایا، 6 کتابیں ہیں حدیث کی جو ہم عموماً پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں حدیث، یا جن کے مطالعے سے حضور کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ 6 کتابیں جو ہیں انہیں سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ سیاہ ستہ میں سے اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر پاک کو ارشاد فرمایا ہجرت کے لیے کہ صدیق ہم ہجرت کے لیے جائیں گے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک جب حضور تشریف لے کے گئے نا ہجرت کی رات اور صدیق کے دروازے پہ دستک دی، جو ہی حضور نے دستک دی حضرت صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق لگتا ایسے ہے کہ تم دروازے کے ساتھ ہی کھڑے تھے، تم نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ علامہ سیوطی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اور قبلہ یہ سیوطی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے 72 بار جاگتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ یہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، سرکار نے استغفار فرمایا، یعنی حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جس دن آپ نے حکم فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی میں ہجرت کے لیے جاؤں گا، تم میرے ساتھ ہو گئے یا رسول اللہ، اس دن سے لے کے آج تک صدیق کبھی سویا نہیں ہے، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے رات گزاری، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کا وقت آئے اور حضور آئے تشریف لے کے آئے اور میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اس لیے تو انہوں نے کہا تھا نا، کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میرا دین، ایمان، دھرم، بھرم جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات۔ بے شک سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری ناقص عقل یہ کہتی ہے، میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بھی اصحاب نے اتنی محبت اپنے جو ان کے نبی تھے انبیاء کی نہیں کی ہوگی کہ حضور کے دیوانوں نے صحابہ کرام نے حضور سے کی ہے کہ اپنی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ تو حضور کا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے اپنی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرو، میں تمہارے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ اس حوالے سے جان، مال، اولاد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق آپ کو کس طرح نظر آتا ہے؟ جان کے اعتبار سے کہ جب اعلان فرمایا حضور سے عرض کی کہ حضور آپ کا دین سچا ہے، تو وہ بھی میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ پھر آپ نے اعلان کیا اور پھر جب کفار نے آپ پہ حملہ کیا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ پھر مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے آپ کا عشق کیسا تھا؟ جی بالکل، جو اس طرح آپ نے سوال فرمایا کہ جان، مال، اولاد، اس حوالے سے حضرت صدیق اکبر پاک کا عشق جو ہے حضور کے ساتھ کتنا تھا۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سیدنا صدیق اکبر پاک کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے. جب یہ باتیں ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر پاک نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی کہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے کہ ہم سچے ہیں. تو اللہ کے نبی کیا ہم چلے نہ جائیں، باہر اعلان کریں اور اعلانیہ تبلیغ آپ دین کی کریں اور ہم جو ہے نا آپ کے جانثار آپ کے ساتھ ہوں. تو حضرت صدیق اکبر پاک نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہ حضرت صدیق اکبر پاک جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے گئے اور سرکار علیہ السلام نے دار ارقم میں اپنے صحابہ کرام کو بٹھایا اور صحابہ بکھر بکھر کے نا بیٹھ گئے. جب بکھر بکھر کے بیٹھے تو میں یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ خطیب ختم نبوت اور خطیب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ختم نبوت کا خطیب اور حضور کی تحفظ ناموس رسالت کا خطیب حضرت صدیق کھڑا ہوا. اور حضرت صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے معاشرے والو، اے لوگو، اللہ کریم نے ہمارے نبی کو سچا بنا کے بھیجا ہے. تو کفار چڑھ دوڑے اور حالت اور کیفیت یہ تھی کہ سارے کفار نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو بہت زیادہ زد و کوب کیا، آپ کے ساتھ ظلم کیا. آج تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا جی عشق کے حوالے سے کہ جی عشق کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہوتا ہے. میں نے کہا عشق پوچھنا ہو تو نبی کے یاروں سے پوچھو، پوچھو نہ بلال سے، پوچھو نہ سلمان فارسی سے، پوچھو نہ حضرت صہیب رومی سے، پوچھو نہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، پوچھو نہ حضرت مصعب بن عمیر سے. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جسم کے حصے کٹ رہے تھے لیکن حضور کے صحابہ پھر بھی حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا دے رہے تھے. تو حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جہاں تک ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ زد و کوب کیا، بہت زیادہ سختی کی، بہت زیادہ انہیں ٹارچر کیا اور آخر میں عتبہ نے یہاں تک کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے پیٹ پہ کھڑا ہو گیا اور کودنے لگا اور اپنا جوتا اٹھایا اور حضرت صدیق اکبر کے نعوذ باللہ من ذالک چہرے پہ مارا. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو حضرت صدیق اکبر پاک بے ہوش ہو گئے. اٹھا کے آپ کے رشتہ دار گھر لے گئے. تو جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا سناؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، سناؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. تو آپ کے رشتہ داروں نے کہا کہ تمہیں ابھی بھی محبوب کی پڑی ہوئی ہے. لیکن ماں پھر ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا صدیق بتا جو بات تو کہے گا وہ میں مانوں گی. تو حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا فلاں صحابیاں ہیں ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا تو ان سے انہوں نے پوچھا بتاؤ، تم بتاؤ، یہ تو نہیں بتا رہے، تم بتاؤ میرے یار کا حال کیا ہے، تم بتاؤ میرے رسول کا حال کیا ہے، تم بتاؤ کملی والے آقا کی کیفیت کیا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے خاموش ہوئی. پھر کیا آپ نے فرمایا کہ کیوں خاموش ہو رہی ہو. تو صحابیہ نے کہا کہ آپ کی والدہ موجود ہے اس لیے خاموش ہو رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا ان کی آپ ٹینشن فکر نہ کریں، آپ بتائیں. اس وقت انہوں نے بتایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ خیریت سے ہیں. جب صدیق نے حضور کا سنا تو حضور حضرت صدیق کے دل کو قرار آ گیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر صدیق حضور کی بارگاہ میں گئے. پھر حضور کی بارگاہ میں جا کر والدہ ساتھ تھی اور کس کیفیت میں گئے، ایک ہاتھ حضرت صدیق اکبر نے والدہ کے کندھے پہ رکھا اور ایک اور عورت تھی اس کے کندھے پہ ان کے کندھے پہ رکھا اور حضور کی بارگاہ میں گئے. اور جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو آپ کے جو پاؤں کے انگوٹھے تھے یہ اس طرح زمین پہ گھسٹتے آ رہے تھے. میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور مسکرا دیے. ویسے ارونی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بندہ خوبصورت بھی ہو اور پھر مسکرا رہا اور پھر حسین بھی، عام نہیں حسین بھی وہ ہے جس کو نبیوں کا سلطان اور اتنا بڑا حسن کا تاجدار یوسف بھی جب معراج کی رات قطار میں لگ کے دیکھے نا تو کہے میں بڑا حسین تھا، بڑا فخر تھا مجھے اپنے حسن پہ، لیکن آمنہ کے لال جب تجھے میں نے دیکھا ہے نا تو میری بھی وہ انتہا ہو گئی. تو حضرت صدیق اکبر پاک تشریف لائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پیار کیا. اور یہاں عجیب بات، اس حالت میں بھی حضرت صدیق اکبر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ میں میری خواہش ہے، وہ میری خواہش یہ ہے کہ میری والدہ میرے ساتھ ہیں، آقا نے اسلام کی دعوت دی اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے. حضور نے دعوت دی. صدیق اکبر پاک کی والدہ نے اس وقت اسلام قبول کیا اور حضرت صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے اور کملی والے مصطفیٰ بھی خوش ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا ہے۔ یہ سننا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے، اور جو آپ نے بیان فرمایا یہ آپ کے فنا فی الرسول ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری جان اور میرا مال اس سب کے مالک آپ ہیں۔ کیا خوبصورت شخصیت تھی۔ ناظرین کرام اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ میں ابھی چلتا ہوں آصف ہارونی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں کیا کلام سنائیں گے، کون سے کلام سنائیں گے۔ جی تو بسوں بھائی میں اپنے پیر و مرشد کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب شیر شاہ غازی الحاج پیر ہارون رشید صاحب سجادہ نشید مرکزی دربار عالیہ مولانا شریف آپ کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کیف و سرور مستی ہے موڑا شریف میں، کیف و سرور مستی ہے موڑا شریف میں، جاری خدا پرستی ہے موڑا شریف میں، جاری خدا پرستی ہے موڑا شریف میں، اور عالی وقار حضرت ہارون رشید کی، عالی وقار حضرت ہارون رشید کی، ایک بے نظیر ہستی ہے موڑا شریف میں، ایک بے نظیر ہستی ہے موڑا شریف میں، کیف و سرور مستی ہے موڑا شریف میں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اور دربار عالیہ موڑا شریف کے ساتھ جو آپ کی ہماری نسبت ہے اللہ کریم تا قیامت اس کو سلامت رکھے۔ ہمارے مرشد گرامی کو اللہ سے تندرستی عطا فرمائے، آپ کا سایہ رحمت ہمیشہ ہمارے سروں پر اللہ پاک قائم و دائم فرمائے۔ ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضور ایسا فرمان کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے صحابہ کرام کو حیران کر دیا ہو۔ جی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صدیق اکبر پاک کی تو کیا شان اور عظمت ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی حیران ہو گئے کہ صدیق اکبر میں کیسا یہ کمال ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فوراً حضرت صدیق اکبر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ بات وہ تھی کہ جو سن کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے نا وہ حیران ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں تھیں؟ پہلی چیز یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ کرتا ہے، میری کیفیت یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مال میرا ہو، ہاتھ آپ کا ہو، میں آپ کو دیتا جاؤں اور آپ اللہ کی راہ پہ فدا کرتے ہیں۔ اور دوسری میری خواہش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ بیٹی عائشہ میری ہو
گھر آپ کا ہو اور عائشہ صدیقہ آپ کے گھر میں دلہن بن کے آئے رسول اللہ۔ اور تیسری خواہش آقا جی میری یہ ہے کہ نظر آپ کی ہو، میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، آپ سامنے ہو اور صدیق آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ ایک پنجابی والے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا تھا ہجر تیرا جے پانی منگے گی تے میں کھو نینا دے گیڑا، جی کرتا ہے تینوں کول بٹھا کے، جی کرتا ہے تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ اور ایک اور عاشق نے کہا کہ جب حضور نے حضرت صدیق اکبر سے حال پوچھا نا تو حضرت صدیق اکبر مسکرائے، اس نے پوچھا ہے جناب کیسے ہو، اس نے پوچھا ہے جناب کیسے ہو، اب بتاؤ اس خوشی کا حساب کیسے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن حضور کی خدمت میں حاضر رہتے، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے، اور رات کو صرف گھر میں سونے کے لیے جاتے، لیکن رات بھر اس تڑپ میں رہتے کہ کب صبح ہو اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور کے چہرے کی زیارت کروں۔ ناظرین اکرام، یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ آپ غازی ساؤنڈ پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان باقی دوستوں تک بھی پہنچے اور چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس پروگرام کے مہمان ثنا خان جو ہمارے پروگرام کے رونق بنے ہیں، برادری اکبر بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، جناب محمد شکیل ہارونی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ میں حمد باری تعالیٰ ہے، بہت پرانی حمد ہے، انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت انشاءاللہ بسم اللہ کیجیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے اجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبیا مولا سبیا کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت، یہ کلام بہت عرصے بعد میں نے سنا بھی اور مجھے پڑھنے کا دل کیا کہ میں بھی ایک شعر جو ہے اس کا مقطع سید صبی رحمانی صاحب دامت برکات میں لا لیا۔ آپ نے بڑا خوبصورت یہ کلام لکھا ہے۔ تو حضور بات چل رہی ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی۔ آپ نے پروگرام کے انٹرو میں ذکر کیا کہ آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے، تو یہ جو لقب ہے صدیق اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ عتیق کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ القابات آپ کو کب عطا ہوا؟ ماشاءاللہ سوال بہت خوبصورت ہے، اور سوال کیا خوبصورت ہے کہ سوال کرنے کا آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ مولانا روم کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس ذکر کو کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، اس میں بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو وہاں پہ الفاظ کی جو تیزی ہوتی ہے نا، وہ بھی بے ادبی گنی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسی ہستیاں اور حضرت باجی بستامی جیسی ہستیاں بھی ان ہستیوں کا ذکر کرتی ہوئی حضور کے صحابہ و اہل بیت اور سرکار علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے وہ ہستیاں بھی ہیں جو وہ بھی اپنا جو نفس ہے نا وہ وہاں پہ گم کر لیتی ہیں اور دبے نفسوں سے اس طرح عرض کرتی ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں اپنی بات پہ آؤں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک لقب ہے عتیق اور ایک ہے صدیق۔ تو صدیق کب عطا ہوا اور عتیق جو ہے وہ کب عطا ہوا اور ان کا کیا معنی ہے؟ تو میرے آقا کریم امام الانبیاء علیہ السلام کی جو پاک ذات حضرت صدیق اکبر پاک کو جو آپ نے ارشاد فرمائے، سرکار علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر پاک کو فرمایا کہ انت عتیق من اللہ، اے صدیق تو آزاد ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہے، آگ سے آزاد ہے۔ اس وقت سے حضرت صدیق اکبر کا لقب جو ہے وہ عتیق پڑ گیا۔ یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا ہے۔ حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے، اور یوسف بن اسماعیل نبہانی اس بابا جی کا نام ہے کہ انہیں حضور کا اتنا قرب نصیب تھا کہ سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی اور میرے آقا کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف بن اسماعیل بتاؤ تمہاری کوئی خواہش؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے بازو میں لے لیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی کو اپنے بازو میں لیا۔ جب حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی کو حضور نے بازو میں لیا تو حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی سے میری سرکار نے فرمایا کہ اور کوئی خواہش؟ عرض کی آقا جب بازو میں لیا ہے نا تو اب مجھے بازو سے جدا نہ کرنا، اب اسرائیل کو کہہ دیں کہ وہ آ جائے اور میری روح لے جائے۔ اس پائے کے بزرگ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کو جب حضور نے یہ فرمایا نا تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، تو اس دن سے یہ لقب پڑ گیا آپ کا عتیق۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس لقب کا کہ آپ کا یہ لقب جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کا حضرت بکر صدیق کا یہ لقب جو ہے صدیق، یہ کب جب حضور معراج میں تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آئے نا
تو کفار نے اکٹھے ہو کے پلاننگ کی کہ جاتے ہیں صدیق اکبر سے بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا محبوب یہ باتیں کر رہا ہے اور تمہارا محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں یہاں زمین سے گیا، میں نے جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے یہ عجائب اور غرائب، عجیب اور غریب چیزیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد میں اتنی دیر میں واپس بھی آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ صدیق انکار کر دیں گے، انہوں نے کہا صدیق اگر کوئی یہ کہے تو تم کیا کہتے ہو؟ ہارونی صاحب بڑی خوبصورت بات حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو تمہارے یار نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی تم نے کہا ہے کوئی کہے، اگر میرا محبوب کہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں میرے یار کی جو بات ہے وہ تو بات ہی اور ہے جی، جب میرے محبوب کی بات ہے وہ تو بات ہی اور ہے، اور جب میرے حضور کی بات آ جائے اور میری سرکار کی بات ہے جہاں تک، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی آپ نے تصدیق کی تو اس وقت جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا یہ لقب صدیق جو ہے وہاں سے پڑا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ پاک اس فیضان کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں اپنے دلوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فیضان سے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی برکت سے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ چلتے ہیں ثنا خان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل ہارونی صاحب، اب آپ ہمیں کون سا خوبصورت کلام سنائیں گے؟ میں نواز شریف کے چاند اشارات کی سماعت کروں گا، ماشاءاللہ، سنیے گا، انشاءاللہ بہت لطف ملے گا۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، فاطمہ اور علی حسین و حسن، فاطمہ اور علی حسین و حسن، فاطمہ اور علی حسین و حسن، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب صحابہ حضور کے عاشق، سب
سب صحابہ حضور کے عاشق، سب صحابہ حضور کے عاشق، اور پیارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام تھا، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے پیش کیا۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، غازی ساؤنڈ کے اس پیج سے آپ یہ ہفتہ وار پروگرام نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعت کونسل کے زیر اہتمام اصلاح امت خوبصورت پروگرام آپ دیکھتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ناظرین کرام، گفتگو آج ہماری ہو رہی ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا عشق رسول۔ آخری سوال میں اپنے جو ہمارے مہمان مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد اقبال مقصودی صاحب، ان سے میں کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور اس کے بعد کے حالات، اور پھر ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حالات و واقعات تھے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، تو کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے غم سے نڈھال تھے۔ حضرت سیدہ کائنات بہت زیادہ پریشان تھیں اور باقی صحابہ کرام بھی پریشان تھے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق پاک تو اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے تلوار جو ہے وہ نکال لی نیام سے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار وصال فرما گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے جب یہ کیفیت دیکھی، جب یہ حالت دیکھی، تو اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، اور سرکار علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد، یعنی حضور کے بعد جو صدیق اکبر نے خطبہ دیا تو انہوں نے عرض کی کہ سرکار علیہ السلام کو بوسہ دیا اور عرض کی آقا آپ پر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی، اللہ کے نبی آپ خدا نہیں ہیں اور آپ پر 2 موتیں جمع بھی نہیں ہوں گی۔ اور صحابہ کرام سے آپ نے عرض کی کہ حضور ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے ہیں، اور پھر وہ کیفیت ہوئی کہ 3 دن صحابہ کرام قطار پر قطار آتے رہے، دروشی پڑھتے رہے، اور پھر سرکار علیہ السلام کو ظاہری طور پر اس دنیا فانی سے رخصت کیا گیا۔ اور بعد میں جو فتنے اٹھے، جو لشکر روانہ کیا گیا تھا، مسیلمہ کذاب اور دیگر جو حضور کی ختم نبوت کے باغی تھے، سجا نامی ایک عورت تھی جس نے حضور کے زمانے میں ہی دعوی نبوت کر دیا تھا، اور دیگر جتنے بھی جھوٹے دعویٰ کرنے والے تھے ختم نبوت کا، اور نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا، اور صدیق اکبر نے وہ لشکر روانہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ صدیق ادھر حضور کا ظاہری وصال ہے اور صحابہ غم سے نڈھال ہیں، اور سارا کفر جو ہے وہ ہمارے اوپر نظریں لگائے ہوئے ہے۔ تو صدیق اکبر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لشکر روانہ کیا، میری جرت کہاں سے کہ میں اس لشکر کو واپس بلاؤں یا اس میں میں مزید تاخیر کا شکار ہوں۔ اور منکرین زکوٰۃ بہت فتنے اٹھے، منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا کہ جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس پہ سامان زکوٰۃ کا لاد کے لاتا تھا، یا وہ اونٹ لاتا تھا زکوٰۃ کا اور اس کے ساتھ جو رسی ہوتی تھی، فرمایا اونٹ دے اور رسی نہ دے، فرمایا صدیق اکبر اسے وہ رسی بھی زکوٰۃ کی معاف نہیں کرے گا۔
اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر جنگل کے وحشی آ جائیں مدینے میں اور مدینے پہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر دیں اور اس کے باوجود اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ جو حضور نے حکم فرما دیے ہیں ان سے آپ تھوڑی سی تاخیر کرو یا اس میں تھوڑا تعامل کرو یا تھوڑی سستی کرو تو فرمایا صدیق سے یہ ممکن نہیں ہے. اور ایک آخری بات جو بڑی خوبصورت ہے وہ صدیق اکبر کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر پاک اپنے منہ مبارک میں اکثر پتھر رکھا کرتے تھے, زیادہ بولا نہیں کرتے تھے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم موبائل پہ جھوٹ بول رہے ہیں, ویسے جھوٹ بول رہے ہیں, ہر بندے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. صدیق اکبر پاک مقصد کی بات کرنی ہوتی تو پتھر نکال لیتے اور پھر پتھر اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے تاکہ کوئی بے مقصد بات جو ہے وہ زبان سے نہ نکلے. اللہ کے رحمت عمل. جزاک اللہ حضور, آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت عنایت کیا. اللہ کریم آپ کو دارین خوشیاں نصیب فرمائی. آپ ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان کی طرف. شکیل ہارونی صاحب, آپ ابھی ہمیں کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ میں نعت شریف پیش کرتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے. محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یاد دار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں یاد دار آپ سے ہے. محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے. محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یادگار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں یادگار آپ سے ہے. حضور میری
تو ساری بہار ناظرین کرام، پروگرام کے دوران ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہمارے الفاظ کے دوران، ہمارے لہجے میں کسی بھی حوالے سے اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی، غلطی کوتاہی ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا وسیلہ لے کر اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیشہ اچھے سے اچھے طریقے سے اور بڑھ چڑھ کر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے تمام صحابہ کرام اور بالخصوص حضور کے اہل بیت کا ذکر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت اور مودت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، آپ ہمیں بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں۔ ایک کلام حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کروں گا اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ حضور اجازت ہے۔ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی میرے لب پر رہے ہر دم دم، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے، جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے، جو پوچھا نسل ہے کس کی، کہا صدیق اکبر کی، اور لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی۔ وقت ہے ہمارے پاکستان کے عظیم ترکیب محفل ہیں جناب چودھری مشفاق صاحب مداز اللہ علی، آپ کا لکھا ہوا یہ کلام ہے تو آپ مقصد میں کیا فرماتے ہیں؟ یہی سرمایہ ہے اشفاق ہے دنیا و محشر، یہی سرمایہ مودت آل زہرا کی، ولا صدیق اکبر کی، مودت آل زہرا کی، ولا صدیق اکبر کی۔
ناظرین کرام ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور مذہبی اسکالر کے ساتھ اور نعت خوان حضرات کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں پر پروگرام کریں گے. اور میں ممنون اور مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد اقبال مقصودی صاحب فاضل بحیرہ شریف کہ آپ اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. اللہ پاک یہ ساتھ یہ وقت آپ کے لیے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. ناظرین کرام ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.